بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، اسراء اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کی ابتدا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے احوال کو ذکر کیا تھا، اور آخر میں چند پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا والے الفاظ ذکر کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کا ذکر کیا جائے گا۔ پچھلی ویڈیو کے آخر میں ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور ملائکۃ اللہ کو نماز پڑھائی، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ساتھ آسمان کی طرف بڑھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ براق سواری پر ہی سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے، اور مسجد اقصیٰ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں کی طرف سیر کی ابتدا کی، اور سیڑھی کے دائیں اور بائیں جانب اللہ کے فرشتے ساتھ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی کہ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی جس پر تمام لوگوں کی روحیں آسمانوں کی طرف چڑھتی ہیں، اور مرتے وقت میت اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد اسی سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر تشریف لے گئے، اور براق بدستور مسجد اقصیٰ کے دروازے پر بندھا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بیت المقدس میں آ کر اترے، پھر اسی براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ احادیث میں دو مختلف قسم کی حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیسے کیا تھا۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ آسمانوں کی سیر اور آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کے حالات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر کیا تو پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان دنیا کے دربان نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتے نے یہ سن کر مرحبا اور خوش آمدید کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحباً بالابن صالح والنبی صالح، مرحبا اور خوش آمدید ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب ہیں۔ جب آپ دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، اور قرآن مجید میں ان نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا ذکر کیا ہے، دائیں ہاتھ والے، اور یہ لوگ جنت والے ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور بائیں جانب بد اولاد کی صورتیں ہیں، اور یہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے ہیں اور جہنمی ہیں، ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ یہ سارا مضمون صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی ہے۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا دربان تھا اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟
جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتے نے کہا مرحباً نعم المجی جا، یہاں آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو دیکھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے بھی وہی کہا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، مرحبا بالاخ الصالح وبالنبی صالح، یعنی مرحبا اور خوش آمدید ہو ہمارے صالح اور نیک بھائی اور ہمارے صالح اور نیک نبی کو۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے اسی طرح دروازہ کھلوایا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسی طرح سلام اور کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ محترم ناظرین، بیت معمور کیا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جو بالکل ایگزیکٹ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اور وہی جواب دیا جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا، مرحبا بالابن صالح والنبی صالح۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے سدرۃ المنتہا پر جا کر اس کی انتہا ہوتی ہے، پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور مالا اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے۔ اس لیے اس بیری کے درخت والی جگہ کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم دکھائی گئی۔ جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے بالکل قریب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی۔ پیش کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی۔ یہ تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ۔ انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حصے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، ان احوال کو ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔